کرتا ہو۔ یعنی موت کے مسئلے میں سب متحد اور متفق ہے، موت کے بارے میں کسی کو کوئی اختلاف نہیں ہے، سب یہ جانتا ہے، مانتا ہے کہ جو بھی دنیا دار فانی میں آیا وہ ایک نہ ایک دن دنیا دار فانی سے ضرور جائے گا۔ جس طرح موت یقینی ہے اسی طرح یہ بھی یقینی ہے کہ موت کا وقت تو متعین ہے، لیکن متعینہ وقت کسی کو معلوم نہیں کہ کب اور کس وقت اور کس حالت میں موت آ جائے۔ سائنس نے آج بہت بڑی تحقیقات کی ہے، سائنس اپنے تحقیقات میں بام عروج تک پہنچ گیا، لیکن کوئی سائنس یہ نہیں بتا سکتا ہے کہ فلاں شخص کی موت کب آئے گی، کس حال میں ہوگی، نہیں بتا سکتا۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا موتو قبل ان تموتو، کہ ایسا نہ ہو کہ انسان دنیا سے لاپرواہی کے عالم میں، بے توجہی کے عالم میں اس دنیا دار فانی سے چلا جائے، اور ایسا نہ ہو کہ خدا کے سامنے سے عذاب کا سامنا کرنا پڑے، عذاب کا سامنا کرنا پڑے۔ اسی وجہ سے اللہ کے نبی نے فرمایا موتو قبل ان تموتو وحاسبوا قبل ان تحاسبوا، مرنے سے پہلے مرو۔ اس کا کیا مطلب ہے مرنے سے پہلے مرو؟ علماء کرام نے ان کے کئی مطلب بیان کیے ہیں۔ ایک یہ کہ اپنے خواہشات نفسیات کو جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے معارض ہو، گناہ کرنے کی وجہ سے، نافرمانیاں کرنے کی وجہ سے اس کو کچل ڈالنا، مار ڈالنا، بھلا کر ڈالنا، اسی کو کہتے ہیں موت سے پہلے مرو۔ اور دوسرا مطلب یہ ہے کہ ہمیں خالی ہاتھ جانا ہے، اے مال عدالت بنگلے کچھ کام نہیں آئیں گے، صرف خالی ہاتھ جانا ہے، اس کو ذرا سوچ لیا کریں۔ اور حقیقت بھی یہی ہے کہ ہم سے جو نافرمانیاں ہوتی ہے، جرائم کرتے ہیں، گناہ کرتے ہیں، یہ صرف اسی وجہ سے کہ ہم نے موت کو بھلا دیا۔ ہم چھو جگرے مانیست، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم سے بڑا کوئی نہیں ہے، زمین و آسمان سے برابر ملانے کی کوشش کرتے ہیں، حالانکہ ہم اپنے آنکھوں سے اپنے پیاروں کو مرتے ہوئے دیکھتے ہیں، اپنے ہاتھوں سے اس کو نہلاتے ہیں، کفن پہناتے ہیں، پھر اس کو کندھے پر اٹھا کر جنازہ گاہ لے جاتے ہیں، جنازے کی نماز پڑھتے ہیں اور اسے منومن مٹی کے نیچے ڈال دیتے ہیں۔ یہ صرف ایک رسم بن چکا ہے کہ ان کے ساتھ فلاں دن ان کے ساتھ عبرت نہیں لیتے۔ خدا کی قسم کہتا ہوں اگر آپ نے یہ عبرت لے لی جس طرح کہ آج میں ہم اپنے دوستوں کو، اپنے پیاروں کو اپنے آنکھوں سے مرتے ہوئے دیکھ رہا ہوں اور اسے اپنے ہاتھوں سے نہلا رہا ہوں اور کندھوں پر ڈال کر اسے قبرستان لے جاتا ہوں اور اپنے ہاتھوں سے منومن مٹی کے اندر میں نے ڈال دیا، خدا کی قسم کہتا ہوں اگر وہ انسان عبرت لے لے تو ہم سے جرائم نہیں ہو سکتے، ہم سے گناہ نہیں ہو سکتے۔ آج ہم جو یہ جرائم کرتے ہیں، گناہ کرتے ہیں، سود لیتے ہیں، بیاج لیتے ہیں اور تمام برائیاں کرتے ہیں، کیوں؟ اس لیے کہ ہم نے موت کو بھلا دیا۔ میں آپ کو جب معراج کے سفر میں اللہ کے نبی تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب سفر میں تھے، جب پہلے آسمان میں پہنچے تو سیدنا حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، تو حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام کبھی بائیں طرف دیکھتے ہیں اور کبھی دائیں طرف دیکھتے ہیں۔ جب دائیں طرف دیکھتے ہیں تو حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام ہنسنے لگتے ہیں، خوشی میں ان کے چہرے کھل اٹھتے ہیں، جھوم اٹھتے ہیں، لیکن جب وہ خود بائیں طرف دیکھتے ہیں تو پریشان ہو جاتے ہیں، رونے لگتے ہیں۔ تو تاجدار مدینہ احمد مجتبی محمد